اسلامی نظریہ پیش کیا، اور آج بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا، آج بھی یہی موضوع، پھر کل کی ریلی اور اس کے علاوہ بھی دیگر تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں، کل تو وہ مطلقاً اہل سنت و جماعت کی جانب سے، یہ سب کیوں ہے؟ حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیوں بولتے ہیں؟ بہت سے لوگ بولتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار بندہ اپنے کام سے کام رکھے، اللہ کرے بس، اب جو کر رہا ہے اللہ اس کو عذاب دے گا۔ یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں ممبر و محراب سے آواز کیوں دینی پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو عالم علم رکھنے والا فتنے کے وقت اپنا علم چھپائے، فتنے کے وقت حق بیان نہ کرے بلکہ اپنا علم چھپائے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ اب میں یا مجھ جیسے لوگ آپ کی رائے کو دیکھیں یا اپنی عبادتوں کو دیکھیں، کیا قبول کروانا؟ اپنا یہ منصب بچائیں یا وہ منصب بچائیں، اپنی یہ نوکری بچائیں یا وہ نوکری بچائیں جو حضور کی نوکری جو ہے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو کہ فتنہ جب پیدا ہو اور اس وقت خاموش رہنا، اپنا علم چھپانا ہے، تو اپنا علم چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا کہ حق کیا ہے، نوکری بچا لے، عزت بظاہر بچا لے، کیونکہ نہ ایسی نوکری بچے گی نہ ایسی عزت بچے گی۔ وہ ذلت اگر وہاں سے مقدر کر دی گئی نا تو پھر بندہ ذلیل ہو کے نکلتا۔ ایسے وقت اپنا علم چھپا کر خاموش رہنا اور یہ سوچنا جی اللہ اللہ کرو، تو پھر اللہ ایسی اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا پھر اس کا فرض قبول نہ نفل قبول، حضور نے فرمایا لعنت ہے اس پر۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اتنا علم حاصل کر کے کیا صرف اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے علم حاصل کیا تھا؟ کیا صرف اپنے ہاتھ چھپانے کے لیے داڑھی رکھی تھی؟ کیا صرف اپنا گزر بسر کرنے کے لیے عالم دین بنے؟ تو حضور فرماتے ہیں دین کو ایسے عالم کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں وہاں نظر رکھنی ہوتی ہے، اپنی عبادتیں قبول کروانی، اپنا عالم ہونا قبول کروانا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پبلک قبول کرے نہ کرے وہاں قبول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں آواز دینی پڑتی ہے، اور یہ فتنے کا وقت ہے اور دور میں فتنے آتے ہیں۔ اب جو فتنہ ہے، ایک تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حضور کی گستاخانہ الفاظ، کئی خاکیں، کئی گستاخیاں، کئی ختم نبوت کا انکار، کئی کیا کچھ، اس کے خلاف ہمیں بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو آگاہ رکھنا اور اپنے علم کو نہ چھپانا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہمارا فرض منصبی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا گزارا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کے اصحاب، حضور کی اہل بیت کی ناموس پر بھی اگر حملہ ہوگا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ وہ فتنہ ہے۔ 1400 سال سے آپ نے سنا کہ کھلے میدان میں کسی نے صحابی کو گالی دی ہو، اس پر لعنت کی ہو، لیکن اس سال ہو گیا، ایسی تبدیلی آئی کہ جو 73 سال میں نہیں ہوا 74ویں سال میں وہ ہو گیا، اور دنیا خاموش، میڈیا خاموش، بلکہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہو جائیں۔ ہم صحابہ کی ناموس پر سودا کر لیں، ہم صحابہ کے اہل بیت کی
ناموس کا سودا کر لیں تو پھر کل قیامت میں ہم ناکام انسان ہو کر اٹھیں گے. اور یہ جتنا فرض ہمارا اتنا آپ کا بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے. عالم دین کا جو فرض ہے وہ اس کے مطابق ادا کرے گا. جو عوام کا فرض بنتا ہے ہم اس کے مطابق ادا کریں گے. اور عوام کا بھی فرض کیا بنتا ہے؟ عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس متعلق پیغامات کو جاری رکھے. صحابہ کی شان جو علماء سے سن رہے ہیں وہ آگے بیان کریں تاکہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہو وہ شکوک نکل جائے اور ان کا دل جو ہے حقیقت کو سچائی کو تسلیم کرتا ہے. ایک یہ ذمہ داری. دوسری ذمہ داری وہ یہ جو کل ریلی کی صورت میں ہوگی. صرف 5 گھنٹے چاہیے آپ کے. ہم نے نہ آپ کی زندگی مانگی نہ زندگی کے 5 سال مانگے نہ آپ کی ساری جوانی مانگی. ہم نے صرف آپ کے 5 گھنٹے مانگے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کل سب حاضر ہوں گے. تو یہ وجہ ہوتی ہے ہمارے یہاں سے آواز اٹھانے کی. آج ناموس صحابہ پر جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ایسی شخصیت کی لکھی ہوئی بات ہے کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ویسے تو اس سے بڑی باتیں ہم بیان کر چکے. قرآن میں جو صحابہ کی شان ہے وہ بیان کر چکے. حدیث میں جو صحابہ کی شان ہے وہ بیان کر چکے. لیکن مزاج محبت کو دیکھتے ہوئے آج جو کتاب میرے سامنے رکھی ہے اس کا نام ہے بنیۃ الطالبین. یہ تحریر جانتے ہو کس کی ہے؟ یہ تحریر ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم اپنا پیر کہتے ہیں. اپنا پیر نہیں، پیران پیر یعنی پیروں کا پیر، شیخوں کا شیخ جسے کہتے ہیں. اب غوث اعظم کوئی بات بیان کرے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے تو وہ تو مانیں گے. حدیث میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، جی یہ منسوخ ہو گئی تھی یا یہ بات کا واقعہ ہے. وہ جتنے بھی صحابہ کے واقعات تھے وہ غوث اعظم سے پہلے گئے. اب غوث اعظم یا بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تمہیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور تمہیں کیا عقیدہ رکھنا. غوث اعظم بتا رہے ہیں. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اور ابتداء کن الفاظ سے ہوتی ہے. ہمیں جو ٹائٹل ملا ہو نا اہل سنت و جماعت، یہ ٹائٹل ابھی کا نہیں. حضور غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ ابتداء اس لفظ سے ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. خود حضور غوث اعظم کا عقیدہ ہے. فرمایا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے اور ان میں آپ کے زمانے کے لوگ افضل ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی. حضور کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے. اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ غوث اعظم فرماتے وہ جنہوں نے آپ کی زیارت کی یعنی آپ کے صحابہ، تمام صحابہ، وہ لاکھ سے اوپر. آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، بیعت و اتباع کی، آپ کے سامنے کفار سے جہاد کیا، اپنی جانوں اور مالوں کو آپ پر قربان کر دیا اور آپ کی تعظیم اور مدد کی. حضور نے فرمایا جماعت صحابہ، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ امت میں سب سے افضل ہے. پھر ان میں کون افضل ہے؟ فرمایا آپ کے زمانے کے لوگوں میں سے حدیبیہ والے افضل ہیں جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا. ان کی تعداد 400 ہے. اب لاکھ سے اوپر جو ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، ان میں سے کہا کہ یہ 400 زیادہ فضیلت والے. پھر ان 400 میں زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ فرمایا اہل حدیبیہ میں سے اہل بدر والے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے. وہ طالوت کے ساتھیوں کی طرح 313 ہے. اب یہ 400 میں سے 313 ہو گئے. اہل بدر میں کون افضل ہے؟ فرمایا دار خیزران والے 40 افراد افضل ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے. یعنی ابتدائی 40 افراد جو ایمان لائے تھے کہ جہاں یہ تعداد جو ہے ایک قول کے مطابق فاروق اعظم پر جا کر مکمل ہوئی تھی تو فرمایا یہ 40 ان 313 میں سب سے افضل ہے. اب 40 میں کون افضل ہے؟ فضیلت کا انداز دیکھ غوث اعظم نے بیان کیا کیا. فرمایا ان 40 میں سے وہ 10 افراد افضل ہے کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں عطا فرمائی. کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فرمایا یہ 10.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام فرمائے. یہ 10 39 میں بھی سب سے افضل ہے. پھر ان 10 میں کون افضل ہے؟ فرمایا ہے کہ ان 10 نیکوکار حضرات میں سے چاروں پسندیدہ خلفائے راشدین اور افضل ہے. اب ان 10 میں بھی وہ 4 افضل ہے، اور فرمایا ان 4 میں کون افضل ہے؟ فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم افضل ہے. یہ تعلیم حضور غوث اعظم نے بیان فرمائی کہ اس طرح سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے غوث اعظم تو فرمایا سب سے افضل ہے. ہمارے غوث اعظم تو تعریفات لکھے، اور کوئی بدبخت آ کر جو شان میں گستاخی کر جائے اور ہم غوث اعظم کے ماننے والے غوث اعظم کی 11ویں کھانے والے خاموش بیٹھ جائے. کیا صرف 11ویں کرنے کی حد تک قادری ہے؟ کیا صرف 11ویں کھانے کی حد تک قادری ہے؟ قادریت تو نام ہی اس چیز کا کہ فتنوں کا رد کرے. اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ، کس طرح غوث اعظم نے تحریری طور پر فتنوں کا رد کیا ہے، کاٹ کے رکھ دیا ہے فتنوں کو، بیان کیا یہاں پر کون سا کیا فتنہ، اور اہل سنت و جماعت کو بیان کیا کہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. کیونکہ عالم ہوتا ہی وہ ہے. غوث اعظم نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو فتنے کے وقت علم چھپائے. حالانکہ غوث اعظم کی پہچان ایک عبادت کے اعتبار سے ہے، ہاں غوث اعظم کی پہچان ولایت کے اعتبار سے، غوث اعظم کی پہچان جو ہے وہ ریاست کے اعتبار سے ہے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ غوث اعظم نے علمی کام نہیں کیا، یہ مت سمجھنا کہ غوث اعظم نے تحریر یا تقریر نہیں کی. تحریر بھی کی ہے، تقریر بھی کی ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور جب فتنے اٹھے ہیں تو غوث اعظم نے فتنوں کا رد بھی کیا. یہ انداز غوث اعظم کا. اس کے بعد غوث اعظم فرماتے خلفائے راشدین کی شان بیان فرمائی. پھر اس کے بعد خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور خلفائے راشدین کے متعلق فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان چاروں کو 30 سال خلافت رہی. ان چاروں خلفاء کی جو خلافت رہی ہے وہ 30 سال. حضرت صدیق اکبر 2 سال کچھ ماہ، حضرت عمر فاروق 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 6 سال مسلمانوں کے امیر مقرر رہے. فرمایا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہے. فرماتے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار کے باہمی اتفاق سے خلیفہ منتخب ہوئے. اور یہ اس طرح ہوا، رسول کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا تو انصار جو صحابہ تھے وہاں سے خطاب ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ مہاجرین سے، یہ 2 جماعتیں تھیں، تو کہا کہ ایک امیر ہم میں سے منتخب کر لو، ایک امیر تم میں سے کر لو، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک انصار میں سے ہو جائے. تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرماتے کو صحابہ کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایک ہم میں سے کر لو، ایک آپ میں سے کر لیتے ہیں. اب حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، اے جماعت انصار کیا بات کر رہے ہو کہ ایک جو ہے مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ہو؟ فرمایا کیا بات ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے. صدیق اکبر جو ہے وہ لوگوں کے امام بنے تھے. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت علیم تھی تو آپ فرماتے کہ تم میں سے کون ہے جو ابوبکر سے آگے بڑھے گا؟ جماعت مہاجرین میں تو ٹھیک ہے ہم صدیق اکبر کو پیش کر دیں گے، لیکن اے جماعت انصار تم بتاؤ تم میں ہے کوئی صدیق اکبر کے مقابل والا؟ تم میں ہے کوئی جو صدیق اکبر کی برابری کرے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو کہتے اللہ کی پناہ کہ ہم ان سے آگے بڑھے، یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے صدیق اکبر سے آگے بڑھنا، وہ تو ہم نے ایک رائے دی تھی. پھر اس کے بعد ان کی بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس اب ایک ہی خلیفہ بنے گا وہ ابوبکر ہوگا، کیونکہ نہ جماعت انصار میں کوئی ایسا ہے نہ جماعت مہاجرین میں کوئی ایسا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہو سکے، مقابل ہو سکے. نقل کون کر رہا ہے؟ حضور غوث اعظم. پھر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جسے حضور نے آگے بڑھایا ہو ہم اس سے آگے بڑھیں. اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اعلان فرماتے ہیں. کیا اعلان کرتے 3 دن تک؟
خلافت کی جنگ تھی اور یہ تھا وہ تھا. صدیق اکبر اعلان کر رہے 3 دن تک. غوث اعظم کی بات تسلیم کر لینا، ہماری کرو نہ کرو. کہا کہ 3 دن تک اعلان کیا ہو رہا تھا صدیق اکبر کی طرف سے کہ اے لوگوں میں اپنی بیعت کو واپس لیتا ہوں. کیا کوئی شخص ہے جس نے مجبوراً میری بیعت کی ہو؟ جو اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی بیعت کر چکے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے مجبوراً کی ہو، یعنی سب متفق نہ ہو تو میں چھوڑ دوں. اگر لوگوں کو مجبور کر کے بیعت لیا گیا ہو اس پر، جب 3 دن تک یہ اعلان ہوتا رہا حضرت مولا علی کی بیعت کر چکے ہیں، تو حضرت علی نے اب کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے عہد کو نہیں توڑتے اور نہ ہی اپنی بیعت کبھی واپس لیں گے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم کیا، یعنی آگے بڑھایا ہے. بس اب کون ہو سکتا ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ مولا علی فرماتے ہیں کون ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں معتبر راویوں سے یہ بات پہنچی ہے کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے سلسلے میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو سخت موقف تھا وہ مولا علی کا تھا، جو سب سے زیادہ سختی سے اس پر پابند تھے. اور مولا علی صدیق اکبر کی جو ہے خلافت اور امارت پر سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ جمع ہوئے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو بالکل مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور الفاظ کس کے ہیں، تحریر کس کی ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمارے پیر ہیں اور ہم ان کے غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو کیا اپنے پیر کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ کیا ان کی بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے؟ یہ یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت، فاروق اعظم کے خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد مولا علی، 1400 سال گزرے. اہل سنت و جماعت میں کبھی اس پر اختلاف نہیں. وہ دوسرے ہیں جو چلاتے ہیں، اہل سنت کا موقف یہی ہے جو حضور غوث اعظم بیان فرما رہا. اب دوسری بات کی طرف چلیے. دوسری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ واقعات کے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو جنگ ہوئی، جو اختلاف ہوا. یہ یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ عوام کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ عوام اس کی تحقیقات نہ پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے علم بھی وسیع چاہیے، عقل بھی وسیع چاہیے، صحبت بھی بڑی چاہیے. جس کے پاس صحبت بڑی نہ ہو وہ اس طرح کے معاملات کی طرف جائے گا تو شیطان اسے بہکا دے گا. اور غوث اعظم کی صحبت میں رہتے ہوئے چند سطروں میں آپ نے اس بات کو مکمل کر دیا ہے. اور وہی بیان فرمایا جو امام احمد رضا نے بیان فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ وما حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور جھگڑوں وغیرہ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل جو غوث اعظم کے امام ہیں، فرمایا ہمارے امام کا حکم کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ خاموش. ہمارے ائمہ، ہمارے غوث، ہمارے پیر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیں اور ہم بکواس کریں. اب یہ سنیوں میں بھی شروع ہو گیا ہے نا بعض جگہ سے. تو یہ دیکھو کہ پیرانے پیر کیا کہہ رہے ہیں. تو آج کے کسی مولوی کی سنو گے، پیرانے پیر کی سنو. آج کے کسی مولوی کو دیکھو گے یا حضور غوث اعظم کو دیکھو گے، غوث اعظم فرماتے خاموش. ہمارے امام نے حکم دیا خاموش، اس معاملے میں کچھ اپنی رائے نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے اس چیز کو دور کر دے گا. جو دلوں میں معاملہ تھا نا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سب دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم نے ان کے سینوں میں سے جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف باتیں تھی وہ سب کھینچ لیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے جنت میں یہ تخت لگا کر بیٹھیں گے. اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کے بھائی بھائی. اللہ فرما رہا جو کچھ تھا ایک دوسرے کے خلاف خیالات وہ ہم نے ہٹا دیے. اب بندے جو ہے وہ اپنی رائے دینے لگ جائیں، بندے اپنے کمنٹ دینے لگ جائیں تو یہ بندگی نہیں ہے.
یہ مریدی نہیں ہے کہ پیر کے فرمان کے خلاف جائیں، غوث اعظم کا جو فرمان ہے وہ یاد رکھا جائے۔ فرمایا آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑائی میں حق پر تھے، اتنا ضرور اعتقاد رکھنا ضروری، حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت عائشہ ہو یا اور کوئی بات ہو صحابہ کرام تک۔ ہم باغیوں کی بات نہیں کر رہے، باغی گروہ الگ تھا، بات ہو رہی صرف صحابہ کی۔ جب صحابہ اگر حضرت علی کے سامنے آئے، ان پہ حق پر کون تھا؟ فرمایا مولا علی حق پر ہر معاملے، کیونکہ حضور نے فرمایا حق جو ہے وہ علی کے ساتھ۔ تو جتنی بھی اختلافات ہوئے یا جتنی بھی جنگیں ہوئی، حق پر مولا علی تھے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، اعلی حضرت کی یہی تعلیم ہے، حضور غوث اعظم کی یہی تعلیم ہے، تمام اہل سنت جمہور کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ مولا علی حق پر ہے، کیونکہ آپ اپنی امامت و خلافت کو اس بنا پر صحیح سمجھتے تھے کہ اس پر صحابہ کرام کے اتفاق سے فیصلہ ہوا ہے۔ مولا علی اپنی خلافت اور امامت کو جو ہے اس کے تحت آپ جو ہے جنگ فرمائی اور مقابلہ فرمایا، اور اس میں آپ ٹھیک دیکھیں کہ تمام صحابہ نے متفق ہو کر آپ کو جو ہے اپنا امام تسلیم کیا تھا، اور فرمایا لہذا جو شخص آپ کی اطاعت سے الگ ہو کر جنگ کے لیے تیار ہوا، فرمایا وہ باغی تھا، یہ باغیوں کا گروہ الگ تھا، امام کے مقابلے میں نکلا تھا، لہذا اس کا قتل جائز تھا۔ مولا علی نے جن باغیوں کو، ہزاروں باغیوں کو مولا علی نے قتل کیا ہے، فرمایا بالکل صحیح کیا ہے، لیکن یہ باغیوں کی بات ہے، صحابہ کی بات نہیں ہوئی، صحابہ کی بات آپ کر رہے ہیں، لہذا ان کا قتل جائز تھا۔ البتہ حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے امامت علی کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے تقاضا کچھ اور کیا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ فرمایا یہ بغاوت کر کے نہیں نکلے تھے، ان کی تو ڈیمانڈ اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ظلماً شہید کیا گیا تھا، ان کے خون کا مطالبہ کرنا ان کا جو ہے ڈیمانڈ تھی ان کی، اور ان کا تقاضا تھا۔ تو یہ باغی نہیں تھے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، بلکہ ان کا تقاضا بھی درست تھا۔ ہاں اس معاملے میں صحت، اس معاملے میں درستگی، اس معاملے میں حق جو ہے وہ مولا علی کی طرف، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس بنا پر ہم ان کے شان میں جو ہے برائی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا انہوں نے خون کا مطالبہ کیا تھا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک اعتبار سے مقصد درست تھا، اور ہمارے لیے اس مسئلے میں خاموش رہنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس مسئلے میں خاموش رہنا اور اسے اللہ کے سپرد کر دینا یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، وہی تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کے بجائے غوث اعظم فرماتے ہیں یہاں نہ پڑھو، اس کی کھوج نہ کرو۔ غوث اعظم فرما رہے کرنا کیا ہے، بولے یہ نہ کرو یہ تمہارا کام نہیں ہے، کرنا کیا ہے حضور جو بتایا وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس سے روکا اس کے پیچھے پڑے ہوئے، کیسے قادری ہے؟ غوث اعظم فرمایا کرنا کیا ہے، فرمایا کہ یہاں خاموش رہو، بلکہ اس کے بدلے یہ کرو کہ اپنے نفسانی عیوب کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو بڑے بڑے گناہوں سے دل آلودہ ہوگا، فرمایا دلوں کو پاک کرنے پر مت لگاؤ، ساری محنت ادھر لگاؤ۔ مہلک باتوں سے یعنی جو تمہیں ہلاک کر دیتی ہے، ظاہر اور باطن کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ کام کرو، تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، اپنے دل کو پاک کرو، گناہوں سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرو، اس طرف نہ جاؤ۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیمات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے آگے بہت کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اس بات کو میں یہی روکتا ہوں، بس صرف اتنا سا سوال ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ہم نے تعلیمات کو پیش کر دیا، اس سے پہلے بھی ہم بزرگوں کے نام سے پیش کرتے رہے، لیکن یہاں پر آ کر تو بات بالکل مکمل ہو جانی چاہیے۔ یہاں پر آ کر جب حضور غوث اعظم نے فرما دیا نا خاموش رہو، تو غوث اعظم سے محبت کرنے والا صحابہ کی شان میں بول نہیں سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خاموش رہو،
تو اب غوث اعظم سے محبت کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کا ادب نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی تعظیم نہ کرے۔ تو یہ ہم پر ویسے ہی لازم تھا، قرآن و حدیث کے تحت ہی لازم تھا، لیکن ایک محبت میں اضافے کے لیے اور یقین کی پختگی کے لیے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں میں نے پیش کر دی ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ دیکھیں یہ تو تعلیمات پورے اہل سنت کی ہیں، جسے حضور غوث اعظم کی کے حوالے سے بھی ہم نے پیش کر دیا ہے، اور 1400 سال سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ قابل تعظیم، تمام اہل بیت قابل تعظیم ہے، جو بھی ان میں سے کسی ایک کا گستاخ ہوگا وہ غلطی پر ہوگا، گمراہ ہوگا، پھر درجہ بدرجہ اس پر حکم لگے گا کہ وہ گستاخی کس کی کر رہا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی فرمایا کہ صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے اگر کسی کو حضور کا صحابی کہا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، فرمایا ان کی تو صحابیت کا انکار ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے جو صحابی کہہ رہی ہے۔ اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا قرآن کی آیت کا انکار ہے، تو قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے اور کفر ٹھہر رہا ہے۔ شان میں گستاخی، شان میں گستاخی کتنا جو ہے ہر درجے کا کفر ہوگی، اور پھر شان میں گستاخی بھی کیا کہ کافر ہی کہہ ڈالا، بدبخت نے کافر ہی کہہ ڈالا۔ ارے ایک عام مسلمان کو کافر کہنا، تو حضور فرماتے حکم لوٹتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک تو ہوگا، یا تو پھر وہ کافر ہی تھا جسے کافر کہا، لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا، اگر وہ مسلمان تھا اور کہنے والے نے کافر ہی کہنے کے معنی میں اسے کافر کہہ دیا، تو فرمایا یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو ہم اگر آج کسی کا رد کر رہے ہیں تو کافر ہی کا تو رد کر رہے ہیں، کسی مسلمان کا نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ جناب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ بھی سن لینا کیسا۔ ہم کسی مسلمان کے خلاف نہیں کھڑے ہیں کہ جناب دل میں نرم گوشہ رکھا جائے۔ ہاں مسلمان کے خلاف کھڑے ہوتے بالکل نرم گوشہ رکھنا تھا۔ آج ہم کھڑے ہیں تو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، آج اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو کفر کے مقابلے میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور ایسا کفر کہ جو اسلام کا نام لے کر چل رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک تو کفر کھلا کفر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کافر ہے، ٹھیک ہے آپ نے پہچان لیا کافر، وہ خود کو کافر ہی کہہ رہا ہے، تو آپ اس سے بچو گے۔ آپ کے یہاں ہندو عیسائی آتے ہوں گے، آپ کو پتہ یہ ہندو ہے، تو بس ایک فاصلہ ذہنی قلبی وہ ہو گئے کہ بھائی ہندو ہے، ان کی عبادت کے معاملات میں مجھے جو ہے نہ جانا ہے، نہ جو ہے دخل اندازی کرنی، نہ پوچھنا ہے، کیونکہ معلوم ہے وہ ہندو ہے۔ لیکن جو مسلمان کہہ کر آئے کافر، تو اس سے ذرا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان سے ہم اسی لیے ہر سال آپ کو بچانے کا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نشانیاں ہی بنا دی ہیں کہ یہ ان کی نشانیاں ہی اور ہوتی ہیں۔ ہم تو اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی خدا کے واسطے ان کی نشانیاں جو ہے اختیار نہ کرو، خیر اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ بات مکمل ہوئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور دیگر صحابہ کے حوالے سے کیا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ملک پاکستان میں علی الاعلان FIR کٹوائی گئی، تو صرف وہ FIR جو ہے وہ پیپر کی حد تک، کاغذ کی حد تک ہے، گرفتاری کوئی عمل میں نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے یہ تو اوپر والے ہی جانے، لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ آواز اٹھانی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر اختیار ہے تو ہاتھ سے روکو، پہلا درجہ یہ ہے۔ اگر واقعی اختیار نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کا تو زبان سے روکو، زبان سے بھی جہاں روکنے کا اختیار نہ ہو تو دل میں برا جانو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں زبان سے روکنے کا اختیار ہے، اور زبان استعمال کرنے کا، آواز اٹھانے کا اختیار ہے، تو وہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ زبان سے روکنے کا اختیار ہونے کے باوجود اگر میں صرف دل سے برا جانوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس زبان سے روکنے کی طاقت ہے، آواز اٹھانے کی طاقت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حق بات کہے، اس پر لازم ہے وہ آواز اٹھائے۔ اسی سلسلے میں کل 12 ستمبر ہے، پچھلے جمعے بھی اعلان ہوا، پورے ہفتے اعلان ہوتا رہا مختلف جگہوں سے
اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جناب کل اسی سلسلے میں ایک عظیم الشان اور پرامن ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے. اس میں کسی تنظیم کا جو ہے اس کے تنظیم کا نام نہیں ہوگا, کسی کا جھنڈا نہیں, صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں اہل سنت و جماعت کے نام پر, کسی تنظیم کے نام پر نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا کسی تنظیم سے اختلاف ہو, لیکن اہل سنت و جماعت سے تو اختلاف نہیں ہے نا, وہ تو خود ہم سنی ہے. تو ہم سنی ہونے کی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے کل نکلیں گے. ہوگا کیا جناب, ایک مارچ ہوگا, کچھ خطابات ہوں گے, اس کے بعد پرامن طریقے سے واپسی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا نام آواز اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا, ہمارا نام مخلصین میں اور وفاداروں میں شامل ہو جائے گا. یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, اللہ اپنے دین کا محافظ, اللہ اپنے محبوبوں کا محافظ, اللہ کو نہ میری ضرورت نہ آپ کی ضرورت, یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے. اللہ خود اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے دین کی حفاظت فرمانے والا ہے. رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے دین نازل کیا ہے, ہمیں اس کے محافظ ہیں. میں اور آپ حفاظت نہیں کرتا, اللہ حفاظت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, حبیب گھبرانا نہیں, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. تو اللہ کو ہماری تمہاری حاجت نہیں ہے, لیکن ہم حصہ ملا کر اپنا مقام بلند کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی غلام نہیں, کوئی صحابی نہیں, کوئی نبی نہیں, اکیلے ہیں. اللہ نے حفاظت فرمانی تھی, آگ ہی کو گلزار بنا دیا, آگ ہی کو باغ بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, وہ تو کن فیکون کا مالک ہے اللہ. اس نے فرمایا آگ سلامتی والی ہو جا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تشریف لے کر جیسے باغ میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت دو کردار ہمارے سامنے آئے. ایک وہ تھا جو پھونکے مار رہا, آگ بڑھانے کے لیے, آگ سلجھانے کے لیے, بڑھانے کے لیے پھونک مار رہا ہے. گرگٹ جسے کہا جاتا ہے, چھپکلی جسے کہا جاتا ہے, یہ پھونک مار رہا ہے جانور. اس کے پھونک مارنے سے آگ میں اضافہ نہیں ہونا ہے, اس کے پھونک مارنے سے آگ میں اضافہ نہیں ہونا ہے, لیکن کردار غلط تھا, مردود بارگاہ ہوا, مردود بارگاہ ہوا. جس کی نسلوں تک کا حکم ہے کہ اسے مار دینے پر ثواب ہے. کیوں؟ نبی کے سامنے کردار غلط پیش کر گیا, مردود بارگاہ ہو گیا. حالانکہ اس نے کچھ بگاڑا نہیں ہے, لیکن مردود ہو گیا, اس کی نسلیں تباہ ہو گئی. دوسری طرف علماء نے, بزرگوں نے لکھا, فرضی بات ہے سمجھانے کے لیے, لیکن کیونکہ بزرگوں نے لکھی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر آتا اور آگ کے قریب پھینک دیتا. وہ آگ ایسی تھی کوئی قریب جا بھی نہیں سکتا تھا, وہ دور سے ہی پھینک دیتا ہوگا. ایک پرندہ چھوٹا سا اپنی جوش میں پانی لے کر کے آتا اور آگ پر پھینک دیتا. کسی نے پوچھا کہ تیرے ایک قطرہ پانی پھینکنے سے کون سی آگ بجھ جانی ہے؟ تو اس نے کہا جانتا میں بھی ہوں آگ نہیں بجھے گی, وفاداروں میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں, وفاداروں میں اپنا نام شامل کر رہا ہوں کل کے دن. اب یہ نہیں سوچنا میرے جانے سے کیا ہوگا اور میرے نہ جانے سے کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. اللہ اپنے دین کا محافظ ہے, اللہ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا, موت سے پہلے کے لوگ عذاب دیکھیں گے. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے اور تم نے اپنا کردار پیش کرنا, وفاداروں میں اپنا نام لکھوانا ہے, تاکہ کل قیامت میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے. کیا کر کے آئے یا رسول اللہ؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکا, لیکن جب آپ کے دین کے محافظین نے آواز دی ہے یا رسول اللہ, اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور میں لبیک کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے, تو صرف اتنا سا کرنا ہے کام. اور لوگ یہ پوچھتے کہ یار ہم ریلیاں ہی نکالتے رہیں, ہمارے دوست ہم سے کہہ رہے بہت محبت سے انہوں نے کہا یار ہم ریلیاں ہی نکالتے رہیں گے. تو یاد رکھو میں نے انہیں سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اپنا عمل کر کے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ہم یا تو کام ہی نہیں کرتے اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے, توکل نہیں, اور کام کریں گے تو کہ جناب رزلٹ ہمیں 100% چاہیے, یہ بھی توکل نہیں ہے. تو توکل کیا ہے؟ آپ اپنا کردار ادا کرو, فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو, کل ہمیں یہی کرنا ہے. اور تیسری بات کاروبار بند کرنا, تو کاروبار صرف چند گھنٹے اگر آپ بند کر دیں گے, اللہ اس کے رسول کے لیے بند کریں گے, اس کے بعد واپس آ کر آپ شروع کریں, آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ کو تو پہلے بھی کوئی نہیں روکے گا. یہ وہ تنظیم تھوڑی ہے کہ اسلحہ لے کر آپ کے دروازے پر پہنچ جائے.
دو چار فائر مارے اور پوری گلی بند، ایسا تھوڑی کرنا ہے۔ یہاں پر تو سلسلہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو آپ کو مسجد میں بتا دیا، اب آپ کی محبت ہے، آپ جو کریں، اب چاہے وفاداروں میں نام لکھوائے اور چاہے تو نہ لکھوائے۔ تو کل میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب صبح 9 بجے ہماری یہاں سے روانگی ہوگی، میں خود انشاءاللہ یہاں حاضر ہوں گا۔ صبح 9 بجے سے پہلے تمام بھائی یہاں موجود رہیں، بائکس کا انتظام رکھیں، اپنی اپنی بائک پر تشریف لائیں، انشاءاللہ پرامن طریقے سے یہاں سے روانگی ہوگی۔ 2 بجے اختتام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد واپسی کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام احباب میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہی لاؤ لشکر کل صبح 8:30 بجے 8:45 بجے مجھے یہاں پر نظر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔